سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کو اس کی نماز فحش اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہے، تو غفلت کے ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ معاذ اللہ، شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے مجھے تو میری نماز برائیوں سے نہیں بچاتی، لہٰذا میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ جب بھی اس قسم کا خیال آئے فوراً لاحول شریف پڑھ لیا کریں، یہ تو شیطان کا کھلم کھلا بار ہے۔ نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اگر ہم نے سر نیاز جھکانا چھوڑ دیا، پھر تو ہم سے بڑھ کر بے عقل، احمق اور نادان کون ہوگا؟ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھل کر کھیل سکے، لہٰذا نماز پڑھتے رہیں اور رات دن اس کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں۔ شیطان نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر صدمے سے چور چور ہو جاتا ہے۔ افسوس، نماز کی برکت سے یہ تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ منقول ہے کہ جب نماز فرض ہوئی، شیطان دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے، سبب گریہ جاری پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم تو مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نماز فرض کر دی۔ چیلوں نے کہا نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت قائم ہو گئی جو تم نے اس قدر چلا چلا کر آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میرے بدھو چیلو، تم نہیں سمجھتے، ہائے سمجھدار مسلمان تو نمازیں پڑھیں گے اور نماز کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے اور میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چیلوں نے منفکر ہو کر کہا، اب اللہ تعالیٰ کو ہم منانے سے باز رہے، یعنی نماز کا حکم واپس لے لیں، تو تم ہی بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا، انہیں مت پڑھنے دو نماز، جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو گھیر لو، ایک کہے دائیں طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، اس طرح اس کو الجھا ڈالو۔